أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی ہیں۔ اعطیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، مجھے 5 چیزیں اللہ نے وہ دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو علت لی الارض مسجدا، پہلے نبی اپنے عبادت گاہ کی تلاش میں رہتے تھے کہ اپنی عبادت گاہ میں آئیں اور اپنی جو عبادت ہے وہ کریں۔ فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں نماز کا وقت ہو اللہ اکبر نماز شروع کر۔ اور اس کا بہترین منظر آپ چلتے پھرتے کبھی نہ کبھی دیکھتے ہوں گے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سائیڈ میں ریت میں بدو نماز پڑھ رہے۔ مسجد تو آئے گی جب آئے گی جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، نماز پڑھ۔ ہمارے لوگ تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ریت لگ جائے گی اور فلاں لگ جائے گا۔ بدو لوگ چونکہ ریت کے رہنے والے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ 5 4 10 لوگ ہیں، باقاعدہ جماعت کرا کے وہ سڑک کے کنارے تھوڑا ہٹ کے صاف جگہ دیکھ کر وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے۔ قبر پر یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر پر یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ مجاور بن کر قبر پر بیٹھو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے اور کتنے صاف ستھرے الفاظ میں فرمایا کہ قبر پر مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ مجاور بن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پاکستان بھرا مجاوروں سے، ہندوستان بھرا مجاوروں سے۔ سعید بھائی بنگلہ دیش میں بھی پیروں کے ڈیرے ہوتے ہیں نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرے لگا کے ڈیروں پر، ان کی روزی روٹی بھی وہیں سے چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہمارے وہ کاروبار بنے ہوئے ہیں۔ اور آج جتنا چمکدار اور جتنا اعلیٰ پیمانے پر مزاروں کا کاروبار چل رہا ہے اتنا دوسرا کوئی کاروبار نہیں۔ مزاروں کے کاروبار کے آپ کے شاید علم میں ہوگا باقاعدہ ٹھیکے لیے دیے جاتے ہیں۔ جو مزار کا اصل متولی شمار ہوتا ہے نا، بڑے پیر صاحب جو مزار والے ہوتے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے، پوتا ہے، جو زندہ ہے، صاحبزادہ عموماً کہتے ہیں، صاحبزادہ باقاعدہ دوسرے لوگوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں، یہ مزار پہ جتنی بکریاں، جتنی بھیڑیں، گائیاں، جتنی مرغیاں، جو کچھ آئے گا، جتنے یہاں لوگ پیسے پھینک کے جائیں گے، وہ سارے تمہارے، ہمیں سال میں کیا دو گے؟ باقاعدہ کانٹریکٹ اور ٹھیکہ۔ مثلا 5 لاکھ کا ٹھیکہ ہو گیا، پیر صاحب نے 5 لاکھ ہر سال اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، اور 5 لاکھ آتا ہے نہیں آتا ہے، 10 آتا ہے وہ ٹھیکیدار کا۔ آج اتنا بڑا کاروبار بنا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر پر، مسلم شریف کی صحیح سند والی حدیث اور نسائی میں موجود ہے، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھو۔ یہ دونوں کام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں قبروں پہ مجاور بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جبکہ قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے، اور جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ مسجد قبرستان میں ہے یا مسجد میں قبر ہے، 2 شکلیں ہیں۔
اگر مسجد قبرستان اندر قبرستان کے نہیں ہوگی، ساتھ جوڑ کے تو ہوگی نا، وہ قبرستان کی مسجد شمار ہوگی، کیونکہ وہ اسی کے لیے بنائی گئی کہ ادھر بھی چکر لگا کے آ جاؤ اور ہمارے پاس بھی اپنا نذرانہ وغیرہ ڈال کے جاؤ۔ ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی مسجد میں قبر ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند بنگلہ دیش، نیپال، برما، یہ سارا ایک ہی ملک تھا اور ایک ہی سارا حالات بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ ان تمام ملکوں میں بہت ساری مسجدوں میں قبریں ہیں۔ ہے کوئی اتفاق آپ میں سے کسی کو دیکھنے کا؟ مسجدوں میں قبریں ہیں، اور وہ بڑے تبرک، بڑے اعزاز، بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنی زندگی میں قبر تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری میت کو یہاں دفن کرنا ہے۔ اپنی تو جیسی کیسی ہوگی سارے لوگوں کی ہمیشہ کے لیے نماز قضا کرنے کا ذریعہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں والی مسجدوں میں اور قبروں میں پائے جانے مسجدوں میں جن میں قبریں پائی جاتی ہیں، ان سب میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت عام چلتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، تحذیر الساجد عن اتخاذ القبور المساجد، یعنی قبروں کو جانماز نہ بناؤ، قبرستان میں مسجدیں نہ بناؤ، مسجدوں میں قبریں نہ بناؤ، اور اپنی نمازیں برباد نہ کرو۔ باقاعدہ ان کی کتاب ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم اور مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو غارت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا۔ یہ کام اصل میں یہود و نصارہ کا ہے جو مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، آپ فرما رہے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو غارت کرے، قتل کرے، اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اور آج مسلمانوں نے بھی بنایا ہوا ہے، انہوں نے یہود و نصارہ نے بنایا تھا، مسلمان بھی بنائے بیٹھے ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتی جلتی ہی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، وہ مرض جس کے بعد پھر آپ دوبارہ اٹھے نہیں بلکہ وفات پا گئے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی یا نہیں پائی، ہمارے تو یہ بھی مسئلہ ہے نا پاکستان انڈیا میں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پر زندہ، وہی نا، آپ زندہ ہیں پھر ہر جگہ موجود بھی ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ صحابہ کرام کا جو اپنا نظریہ تھا اور مسلمانوں کا اہل سنت، صحیح اہل سنت کا جو ہمیشہ نظریہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اگلی زندگی میں آپ زندہ ہیں، برزخ میں زندہ ہے، اس دنیا میں نہیں۔ اگر دنیا میں زندہ ہوتے تو بیویاں بیوہ نہ ہوتی، دنیا میں زندہ ہوتے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، دونوں نے جو آپ کی مرض پر کچھ الفاظ کہے ہیں وہ نہ کہے ہوتے۔ آپ زندہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، جس نے کہا فوت ہو گئے ہیں سر قلم کر دوں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، آپ سے پہلے کتنے رسول آئے اور گئے، فوت ہوتے رہے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہے، میں نے پہلے کبھی اس آیت پہ اتنا غور ہی نہیں کیا کہ یہ تو سیدھی سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ دے رہی ہے، مجھے یوں لگا جیسے آج ہی آیت اتر رہی ہے۔ کہتے ہیں میرا یقین پکا ہو گیا کہ آپ واقعی وفات پا گئے ہیں،
اتنا پھر میرے جسم پر اس صدمے کا اثر ہوا، میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی بیٹھ گیا میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انکار کیے ہوئے ہیں موت کا، مان گئے۔ سارے صحابہ کرام مان گئے۔ امت میں سب سے پہلا اختلاف اسی بات پر ہوا کہ نبی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا اجماع اور اتفاق اسی بات پر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ہمارے مولوی کو ابھی تک بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ فوت ہوئے ہیں یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ پہلی حدیث میں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اور یہاں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا جا نماز بنا لیا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ایسے کپڑے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی موجودگی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔